لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه السلام: اِنَّا لِلْقَائِمِ غَيْبَتَانِ. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، جس خمسہ مجالس کا آغاز ہوا، جو ان 18 مجالس عزا کا ایک حصہ ہیں، ان مجالس عزا کے اس خمسے کی آج یہ میری آخری مجلس، جس میں مجھے آپ کے سامنے متعدد باتیں عرض کرنی ہیں. بالخصوص اس بات کو مجھے پیش کرنا ہے کہ جس کے لیے آپ حضرات کی طرف سے مسلسل پہلی مجلس ہی سے اصرار ہے، اور جس کے لیے میں وعدہ کر رہا تھا کہ آخری مجلس میں اس گفتگو کو آپ کے سامنے عرض کروں گا. اگرچہ میں جانتا ہوں کہ بڑی ذمہ داری والی گفتگو ہے، اور اس اعتبار سے کہ میں اس زاویے سے کہہ رہا ہوں کہ شاید ہمارے شہر کے اعتبار سے یہ گفتگو نئی سمجھی جائے، پہلی بار سمجھی جائے، لیکن اس کے باوجود گفتگو آپ کے سامنے مجھے عرض کرنی ہے. میرا کام ہے اپنی ذمہ داری کو پورا کرنا. بقیہ اس سلسلے میں کتنا ہم اور آپ آگے بڑھتے ہیں، اس سلسلے میں ہمیں دیکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ان سنی ہوئی باتوں کو اپنی زندگی میں لے کے آ سکیں. آج جس بات کو میں اس غیبت کے دور میں ہمارے لیے جو اہم ترین کام ہے اس کو مجھے پیش کرنا ہے، اس غیبت کو اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے امتحان کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور اس امتحان میں ہم سب کو ثابت قدم رہنا ہے. اس امتحان میں ہمیں اس طرح سے آگے بڑھنا ہے کہ ہم کامیاب ہوتے جائیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ لفظیں آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ زیادہ مفہوم آپ تک جلدی سے منتقل ہو جائے. ہمیں جن ذمہ داریوں کو اس غیبت کے دور میں اختیار کرنا ہے، ان ذمہ داریوں میں ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اپنے امام کی معرفت کو حاصل کرنا. اس معرفت کی بنا پر بہت سے مراحل ہیں کہ جو خود بخود ہمیں مل جاتی ہیں، اور میں چونکہ معرفت سے متعلق گفتگو آپ کے سامنے آ چکی ہے گزشتہ خمسے میں، لہٰذا میں معرفت کی طرف آپ کو لے کر نہیں جاؤں گا. معرفت کی گفتگو آپ جانتے ہیں کہ میرے خمسے سے قبل جو گفتگو تھی وہ معرفت ہی سے متعلق تھی،
لہٰذا میں معرفت کی طرف آپ کو نہیں لے جاؤں گا، لیکن اس معرفت کا ایک جو رابطہ ہم سے پیدا ہوتا ہے کہ جس کے لیے میں وعدہ کر رہا تھا، اور میں اس لیے بڑی احتیاط کر رہا ہوں کہ بڑی نازک وادی ہے، اس رابطے کو مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے اور اس کے تقاضے کو پیش کرنا ہے۔ چونکہ آپ واقف ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں مستقیماً ڈائریکٹلی اپنے امام کی خدمت میں پہنچنا، شرف یاب ہونا، امام سے ملنا اور گفتگو کرنا، یہ تقریباً ناممکنات میں سے ہے عام طور پر۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ امام سے ملاقات محال ہو، ایسا نہیں ہے کہ امپاسبل ہو۔ امام سے ملاقات ممکن ہے، اور امام کی بارگاہ میں انسان اپنی معرفت کے اس درجے کی بنا پر جس حد تک معرفت ہے اس حد تک امام کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے۔ میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ شاید یہ گفتگو ہمارے شہر کے لیے نئی سمجھی جائے، لیکن چونکہ وعدہ بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت اہم ادارہ قائم کیا گیا ہے کہ جو پوری دنیا کے آنے والے شبہات کا جواب انسانوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس ادارے کی المرکز البحوث الاسلامیہ اور اعتقادیہ، یہ جو باقاعدہ ان کا ادارہ ہے، اس ادارے کی طرف سے وہ 13 طریقہ کار اور 13 دعائیں، 13 اعمال بیان کیے گئے ہیں کہ جن اعمال اور طریقہ کار اور وظائف کو اختیار کرنے کے بعد اس بات کے راستے کھل جاتی ہیں کہ انسان اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ تک پہنچ سکے۔ البتہ یہ جو میں نے 13 باتیں کہی ہیں، یہ اور بھی کتابوں میں اور بھی جگہوں پر علماء کے بیانات میں موجود ہیں، لیکن میں نے اس لیے آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کر دیا تاکہ بات معتبر اور مستند آپ کے سامنے آئے۔ یہ 13 ایسے اعمال ہیں کہ جن اعمال کی بنا پر ایک انسان اپنے امام کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے کوشش کر سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب انسان نے راستوں کی طرف آگے بڑھنا شروع کیا تو اب ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ منزل تک انسان پہنچ جائے۔ نہ جانے کتنے ایسے مواقع آتے ہیں کہ جن مواقع میں اس غیبت کے دور میں انسان نے کوشش کی لیکن اپنے امام تک نہیں پہنچ سکا۔ لیکن اس کے برخلاف بھی ہوتا ہے، یعنی برخلاف سے مراد یہ ہے کہ بہت سارے اوقات انسان کی ملاقات امام وقت سے ہوتی ہے۔ ایک حدیث ہمارے پاس موجود ہے کہ جس حدیث میں خود حدیث سے مراد بیان ہمارے پاس موجود ہے کہ جس بیان میں خود آقا کے نائب نے امام سے ملاقات کا ذریعہ اور راستہ لوگوں کے لیے بیان فرمایا ہے۔ بڑی اہم روایت ہے، اس بحار الانوار میں بظاہر 99 جلد میں یہ روایت موجود ہے کہ ابو عبداللہ احمد بن ابراہیم کا یہ بیان تفسیر ہے، جس تفصیل میں آپ کو لے کے نہیں جاؤں گا، لیکن جو اصل بات ہے اس کو آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ انہوں نے جا کر امام کے نمائندے محمد بن عثمان سے یہ بات کہی کہ ہمیں اپنے امام سے ملاقات کا شوق ہے اور بڑی شدت سے شوق ہے۔ وہ افراد کے جن سے میں نے وعدہ کیا تھا خاص طور سے وہ اس روایت کی طرف توجہ دیں تاکہ ہم محسوس کر سکیں کہ ہمیں کس مرحلے کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شوقی الی رؤیت مولانا، میری بہت بڑی یہ تمنا ہے کہ میں اپنے آقا اور مولا کی زیارت سے مشرف ہو جاؤں، آقا کی بارگاہ تک پہنچ سکوں۔ فقال علی، مولا کے نائب خاص نے مجھ سے یہ بات کہی کہ مع الشوق تشتہی ان ترا، اس شوق کی بنا پر تم اپنے امام کی بارگاہ تک ضرور پہنچو گے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جس کے اندر جتنا شوق ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اپنے کو امام سے قریب کر لیتا ہے۔ یہ ایک بڑا اہم مرحلہ ہے، یہ شوق پیدا کرنا چاہیے۔ البتہ یہ توجہ رہے، ہماری ذمہ داریوں میں ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم امام کی خدمت پہ پہنچے، یہ ذمہ داری ہماری نہیں قرار دی گئی ہے، لیکن امام کی ملاقات، امام کی زیارت ایک ایسا شرف ہے کہ جس کے لیے ہر روز صبح دعا کرنے کی تاکید ہے۔ اللہم ارنی طلعت الرشیدہ والغرۃ الحمیدہ واکحل ناظری بنظرۃ منی الیہ، یہ آپ ہر روز صبح دعائے صباح میں پڑھتے ہیں۔ اپنے مولا سے ملاقات کرنے، اپنے مولا کی زیارت کرنے کی تمنا کو آپ ہر روز اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں تاکہ یہ شوق شدید ہوتا جائے
اور شدت بڑھتی جائے گی، ملاقات کے راستے بھی اتنے ہی زیادہ آپ کے لیے کھلتے جائیں گے۔ لیکن پھر میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پھر انسان کے لیے راستے کھل گئے تو پھر ملاقات ہو ہی جائے۔ بہت سے ایسے موانع ہیں کہ جن کی بنا پر انسان کے لیے راستے کے اوپر چلنے کے باوجود ملاقات ممکن نہیں ہوتی، یا ملاقات ہو بھی جائے تو معرفت نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہو پاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے اندر یہ شوق ہے تو تم بتاؤ کہ کتنا شوق ہے۔ کہا قلت نعم، انہوں نے کہا کہ ہاں یقیناً مجھے بے پناہ اپنے امام سے ملنے کا شوق ہے۔ فقال علی شکر اللہ لک شوقک، پروردگار تمہارے اس شوق کی بنا پر تمہارا شکر گزار ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی بندہ اگر کسی بات کی تمنا کرے تو وہ اللہ کو اتنی پسند آئے کہ پروردگار اس کے اس تمنا کے اوپر اس کے لیے شکر گزار ہو جائے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، یعنی خدا کو پسند ہے کہ بندے نمائندہ پروردگار سے ملاقات کرنے کی تمنا کریں اور اس کے لیے شوق پیدا کریں۔ اس کے بعد فرمائے وَأَرَاكَ وَجْهَهُ فِي يُسْرٍ وَعَافِيَةٍ، پروردگار یہ موقع فراہم کرے گا کہ تم اپنے امام کی زیارت کا شرف پاؤ گے، دیکھو گے امام کو اپنی نگاہوں سے۔ اور اس کے بعد اگلا جو جملہ فرمایا تھا کہ لیکن سب کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے، اس بات کے لیے ممکن نہیں ہے کہ غیبت کے دور میں سارے افراد اپنے امام کی بارگاہ میں پہنچ کے اپنے امام کو دیکھ سکیں۔ اگر یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہوتا تو پھر غیبت نہ ہوتی۔ یہ غیبت ہے ہی اس بنا پر کہ لوگوں کی نگاہوں پہ پردہ ہے، لوگ اپنے امام معصوم کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، لہٰذا تمنا کرنا، شوق رکھنا، آرزو کرنا، دعا کرنا یہ سب کے لیے ہے، لیکن ملاقات کرنا سب کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس کے باوجود وہ طریقے موجود ہیں کہ جن کی بنا پر انسان اپنے امام تک پہنچ سکتا ہے۔ فرمایا کہ انہا عزائم اللہ والتسلیم لہا اولا، یہ اللہ کے ارادوں میں سے ہے کہ اپنے امام کو پردہ غیبت میں قرار دے، اور اس ارادے پروردگار کے سامنے تسلیم رہنا، اسے بصر و چشم قبول کرنا، یہ انسان کا شرف ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا، میری تمنا ہے کہ مجھے زیارت مل جائے، مل گئی تو شکر پروردگار، نہیں ملی پھر بھی شکر پروردگار۔ جس طرح سے آپ ائمہ اطہار کی بارگاہوں کی زیارت کی تمنا کرتے ہیں، مجھے کربلا کی زیارت مل جائے، مجھے نجف اشرف کی بارگاہ میں شرف یابی مل جائے، مجھے کاظمین سامرہ جانے کی توفیق مل جائے، مجھے مشہد مقدس جانے کا موقع مل جائے، یہ دعا آپ کرتے ہیں۔ مل گئی زیارت تو ٹھیک ہے، نہیں ملی تو پھر شکوہ نہیں ہے، پروردگار نے آپ کو موقع دیا تو بھی، نہیں دیا تو بھی، یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ امام سے ملاقات کی تمنا رکھنا، امام کی بارگاہ میں شرف یاب ہونے کے لیے دعا کرنا، یہ سب کریں، لیکن ملاقات نہ بھی ہو تو اس کے معنی نہیں ہے کہ پھر دل ٹوٹ جائیں، امام کی معرفت میں کمی پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب ذمہ داری کیا ہے، وَلَٰكِن تَوَجَّهْ إِلَيْهِ بِالزِّيَارَةِ، ذمہ داری یہ ہے کہ امام کی زیارت، چہرے کی زیارت کرنے کے بجائے امام کی زیارت کے جملوں کو زیادہ پڑھا جائے تاکہ معرفت میں اضافہ ہوتا جائے۔ یہ بڑا اہم مرحلہ ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ امام سے متعلق جن زیارتوں کا ذکر وارد ہوا ہے، ہم نے کتنی ان زیارتوں کو پڑھا؟ کیا واقعی طور کے اوپر امام کی بارگاہ میں جو زیارتیں وارد ہوئی ہیں ان سب کو ہم نے معرفت کے ساتھ پڑھا؟ کیا ان کی طرف آگے بڑھے؟ اس کے بعد فرمائے وَأَمَّا كَيْفَ يُعْمَلْ، کس طرح سے زیارت کو پڑھا جائے؟ فرمائے کہ ما املا ہو، اس طرح سے پڑھو کہ جس طرح سے میں نے بتایا ہے۔ ایک زیارت وارد ہوئی ہے نائبین امام کی طرف سے، خاص طور سے محمد بن عثمان سمری کی طرف سے، وہ زیارت ہے زیارت آل یاسین۔ اسی زیارت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ عند محمد بن علی، وہ زیارت کہ جس کو میں نے محمد بن علی کو املا کیا، ڈکٹیٹ کیا ہے۔ عربی زبان میں املا کرنا یعنی ڈکٹیٹ کرنا، اردو زبان میں املا الگ ہوتا ہے، لیکن عربک میں املا کرنا یعنی ڈکٹیٹ کرنا۔ جو میں نے محمد بن علی کو سکھایا ہے اسی زیارت کو زیادہ سے زیادہ پڑھو، فَانْسِخُوهُ مِنْ عِنْدِهِ، تم سب اس زیارت کو ان کے پاس سے لو، استنساخ کرو، اس کی کاپی لو، اپنے پاس رکھو۔ وَهُوَ التَّوَجُّهُ إِلَىٰ صاحب، اور یہی وہ زیارت ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے امام کی بارگاہ میں شرف یاب ہوگے۔ بعد صلاۃ اثنتئی عشر رکعہ، کہ جس میں 12 رکعت نماز پڑھو، اور اس 12 رکعت نماز میں تقرا،
کہ پڑھی جائے گی یا تقرا تم پڑھو گے قل واللہ احد فی جمیعہا، ہر رکعت میں تم سورہ قل واللہ احد کو پڑھنا، رکعتین یہ نماز 12 رکعت 2 کر کے پڑھنا، یعنی 6 نمازیں پڑھنا. ثم تصلی علی محمد و آلہ علیہم السلام، اس کے بعد حضرات محمد و آل محمد پہ صلوات بھیجنا. معصومین کی زیارت کی راہ کا بہترین جو راستہ ہے وہ یہ صلوات ہے. اس کے ذریعے سے امام اور اس کے بعد فرمائے کہ وَتَقُولُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ رب العزت کے اس قول کو جو قرآن مجید میں موجود ہے اس کے ذریعے سے اب زیارت کو شروع کرو کہ سلام علی آل یاسین. یہ جو سلام علی آل یاسین قرآن مجید کا جملہ ہے کہ جو الیاسین کے نام سے ہے، یہی زیارت ہمارے آخری امام کے لیے بڑی معتبر، بڑی اہم اور بڑی ہی معرفتوں کا سمندر رکھنے والی زیارت ہے. اس زیارت کے پڑھنے کے لیے تاکید فرمائی اور یہ فرمایا کہ اس زیارت کے ذریعے سے تم اپنے امام کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے امام کو سلام کرو. ایک بڑی اہم بات ہے کہ جس کے لیے شارحین نے جملہ لکھا ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. جب انسان سلام کرتا ہے، سلام کرنا مستحب ہے لیکن جواب سلام واجب ہے. جب یہ شرعی مسئلہ اتنا چھوٹا سا ہم اور آپ جانتے ہیں تو پھر جس عظیم امام کی بارگاہ میں سلام کیا جا رہا ہے، اگر ان کو بھی اس سلام کی بنا پہ جواب دینا ہو تو اب آپ انصاف سے بتائیے سلام کی اہمیت کتنی زیادہ پیدا ہو جائے گی. سلام کہتے ہیں سامنے والے کے لیے اللہ سے سلامتی کی تمنا کرنا. السلام علیکہ یعنی پروردگار تم کو سلامتی عطا کرے. اگر یہ دعا ایک گناہگار دوسرے گناہگار کے لیے کرتا ہے، وہ پلٹ کے دوسرا گناہگار اس کے لیے کہتا ہے کہ پروردگار بھی تم کو سلامتی عطا کرے، جبکہ یہ دوسرے کا سلام کا جواب دینا واجب ہے، تو اب ذرا انصاف سے بتائیے ہم کتنے عظیم فائدے میں ہیں. امام معصوم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے ہم نے سلام کیا، یہ ہمارا سلام تو مستحب ہے لیکن ادھر سے سلام کا جواب واجب ہے. اب نتیجہ یہ ہے ہم نے کہا کہ مولا آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، اور ادھر سے جواب یہ آیا کہ میرے چاہنے والے تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. اگر ایک امام معصوم کسی شیعہ کے لیے یہ کہہ دے کہ پروردگار کی طرف سے تمہیں سلامتی مل جائے، اس سے بڑی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی دعا ہی نہیں ہو سکتی ہے. آپ ساری دعاؤں کے درمیان اگر اس ایک سلام کی دعا کو دیکھیں تو اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے. میں ان چیزوں کو جو آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی طرف سے ان کے آفیشیلی دفتر کی طرف سے موجود ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو ملاقات امام کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں. اس کے بعد اپنی بات کو آج میں مکمل کرنا چاہوں گا. ایک یہی زیارت آل یاسین ہے کہ جس کی بڑی اہمیت، ابھی عرض کروں گا کہ کیسے پڑھنا ہے، وہاں پہ تک پہنچوں گا میں. یہ زیارت آل یاسین ہے کہ جس کا پڑھنا بڑی اہمیت رکھتا ہے. لیکن میں عرض کروں گا کہ یہ زیارت آل یاسین ہم سب کہیں نہ کہیں توجہ کے ساتھ پڑھیں. ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے ہم بقیہ زیارتوں پہ بے توجہی کے ساتھ پڑھتے جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس امام کو سلام کر رہے ہیں، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ کس امام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں اور سلام پڑھ رہے ہیں. اور اس کی ایک بہترین مثال میں عرض کر دوں کہ ہماری معرفتوں کا تو عالم یہ ہے کہ زیارت وارثہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سلام امام حسین کی بارگاہ میں ہوتا ہے، لیکن جب آخری امام کے نام کے جیسا لقب آ جاتا ہے تو ہم وہاں بھی یہ سوچتے ہوئے سر جھکا دیتے ہیں کہ یہ آخری امام کا نام لیا جا رہا ہے. یہ ہماری معرفت ہے. یعنی ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس امام کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہیں. کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے ہمارے اندر. یہ عجیب جذبہ ہے. ہم زیارتوں کو ایک روٹین کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، ہم زیارتوں کو بے توجہی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور اسی لیے اگر کسی موقع پر زیارت ذرا سی لمبی ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، جبکہ اگر ایک سلام بڑھ گیا تو معصوم کی طرف سے ایک سلامتی کی دعا بھی تو بڑھ جاتی ہے. کتنی اہم بات ہے. لیکن نہیں، ہمیں کتنی تکلیف. کیوں؟ ہم معرفت کے اس مرحلے میں نہیں ہے. لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے درمیان یہ چیز بڑی عجیب ہے، ہم متوجہ بھی نہیں ہیں. لفظ مہدی
آخری امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بقیہ ائمہ اطہار کے لیے مہدیون آیا ہے، بقیہ ائمہ اطہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ زیارت وارثہ میں یہ لفظ آتا ہے سرکار سید الشہداء امام حسین کے لیے، لیکن ہماری بے توجہی کا یہ عالم ہے کہ اس موقع پہ ہم متوجہ ہی نہیں ہے کہ کس کے لیے ہے۔ ہمارے سر جھک، البتہ کوئی عیب نہیں ہے اگر آپ سرکار سید الشہداء کو امام مہدی کہتے ہوئے سر جھکا رہے ہیں، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن کم از کم پتہ تو ہو کہ ہم کس امام کو سلام کر رہے ہیں، اتنی ہمارے اندر تو معرفت ہونی چاہیے۔ لہٰذا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم زیارتوں کو پڑھیں، خاص طور سے زیارت آل یاسین، چونکہ عقائد کا ایک پورا لیسن ہے کہ جو اس زیارت آل یاسین میں سمو دیا گیا ہے، جتنی چیزوں پر یقین رکھنا، جتنی چیزوں پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے، ان تمام چیزوں کو زیارت آل یاسین میں قرار دیا گیا ہے۔ اتنی اہم زیارت ہے، لہٰذا توجہ کے ساتھ اس زیارت کو پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری وہ چیز کہ جو بڑی اہمیت رکھتی ہے، آقا سے عرض کروں گا کہ کیسے پڑھنا ہے یہ سب، زیارت جامعہ کبیرہ ہے کہ جس کو پڑھنے کی بڑی تاکید ہے۔ یہ اہل بیت اطہار کے فضائل کا ایک سمندر ہے کہ جو ایک زیارت میں سمو دیا گیا ہے۔ ہم چونکہ نہیں جانتے، لہٰذا کبھی کبھی اعتراض کر بیٹھتے ہیں کہ زیارت جامعہ میں غلو کیا گیا ہے۔ غلو کا لفظ تب استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جب ہم جانتے ہوں کہ ان کا درجہ یہ ہے اور اس زیارت میں اس سے اونچی بات کہہ دی گئی ہے تو غلو ہوگا، لیکن اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سامنے والی ہستی اور شخصیت کا درجہ کتنا ہے تو اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غلو ہے؟ شاید میں اپنی بات نہیں پہنچا پایا۔ ایک انسان ہے جس نے ماسٹرز کی ڈگری لی ہے، اگر اسے ڈاکٹر کہا جائے تو ہم کہیں گے نہیں، یہ غلط کہہ رہا ہے، اس لیے کہ اس ماسٹرز کی ڈگری رکھنے والے کو ہم نے اس سے بڑی ڈگری سے پکار لیا، یہ غلط ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایک شخص کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ وہ ماسٹرز کی ڈگری کا رکھنے والا ہے یا ڈاکٹریٹ کر چکا ہے، اب اس کو اگر کسی نے ڈاکٹر کہا تو کیا مجھے حق ہے کہ میں کہوں کہ تم غلط کہہ رہے ہو؟ غلط تب میں کہہ سکتا ہوں کہ جب مجھے پتا ہو کہ اس کی ڈگری کیا ہے اور اس ڈگری سے بڑی ڈگری کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس دنیا میں کون ہے کہ جو اہل بیت اطہار کی معرفت رکھتا ہے؟ اگر کوئی نہیں اہل بیت اطہار کی مکمل معرفت رکھتا تو پھر یہ کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے کہ زیارت جامعہ میں اہل بیت اطہار کے درجے کو بڑھا دیا گیا، کسی کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ ہم اور آپ ہیں کون کہ جو اہل بیت اطہار کے درجے کو سمجھ لیں کہیں نہیں اس زیارت میں بڑھا دیا گیا؟ یہ غلو ہمارے ذہنوں کی اپج ہے، ورنہ اس زیارت میں کسی طرح کا غلو نہیں پایا جاتا۔ تیسری ایک اور چیز دعائے عہد ہے کہ جس کو تقریباً تمام مؤمنین کرام ہر روز پڑھتے ہیں، اور چوتھی چیز زیارت سرداب مقدس، یہ بڑی اہم زیارت ہے، اور اسی زیارت میں وہ جملہ، یہ دو موقعوں پر آپ امام کے چہرہ مبارک کی زیارت کی تمنا کرتے ہیں۔ ایک یہی دعائے عہد کہ اللہم ارنی طلعۃ الرشیدہ، یہاں کے اوپر آپ باقاعدہ امام کے چہرے کو دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ دوسرے یہی زیارت سرداب مقدس کہ اللہم ارنا وجہ ولیک، اے میرے پروردگار میرے زمانے کی حجت کے چہرے کو مجھے دکھا دے، آقا کے چہرہ مبارک کی زیارت مجھے مل جائے۔ اس زیارت میں یہ جملہ ہے باقاعدہ، المیمون فی حیاتنا، وہ پورا جملہ۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز زیارت دعائے نطبہ ہے کہ جس کو الحمدللہ آپ سبھی حضرات روزہ جمعہ جب بھی توفیق ملتی ہے ضرور پڑھتے ہیں۔ ایک اور چیز جو آخری امام سے متعلق ایک نماز ہے کہ جس نماز کو اگر آپ حضرات گئے ہوں مسجد جمکران میں آپ پڑھتے ہیں، البتہ اس نماز کے لیے ضروری نہیں کہ مسجد جمکران ہی میں پڑھا جائے، یہ وہ نماز ہے کہ جس کو آپ ہر جگہ پڑھ سکتی ہیں، یہ وہ نماز ہے کہ جس کو آپ کسی بھی مسجد میں بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، کسی بھی مقدس مقام پر بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں، آپ امام بارگاہ میں بیٹھ کے پڑھ سکتی ہیں۔ نماز کا آسان طریقہ 2 رکعت نماز صبح کی طرح سے ہے، بس اس میں تسبیح ہاتھ میں لے لیجئے۔ جس موقع پر سورہ الحمد آپ نے شروع کیا، آپ پہنچے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس ایک جملے کو آپ کو 100 بار کہنا ہے، 100 بار کہہ لیے۔ اب اس کے بعد اگلی آیت پڑھ کے آپ سورہ الحمد کو مکمل کیجئے، اگلا سورہ قل هو اللہ احد پڑھ لیجئے، رکوع میں جائیے، ذکر رکوع کو آپ 7 دفعہ پڑھ لیجئے، اوپر اٹھیے، پھر سجدے میں جائیے، پہلا سجدہ ذکر سجدہ کو آپ 7 دفعہ پڑھ لیجئے، اٹھیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر آپ سجدے میں گئے، آپ پھر ذکر سجدہ کو 7 دفعہ پڑھ لیجئے۔ یہ پہلی رکعت ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے آپ دوسری رکعت پڑھ لیجئے۔ اس نماز کے مکمل کر لینے کے بعد آپ کو سجدے میں جا کر 100 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے صلوات کی۔
یہ وہ اہم ترین نماز ہے کہ جس نماز کو 40 شب پڑھنا ہے آپ کو. اب آئیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ سارے اعمال جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، ان سارے اعمال میں 40 کی عدد کی بڑی اہمیت ہے. 40 شب آپ کو ان اعمال کو انجام دینا ہے. وہ 40 شب کون سے ہونے چاہیے، یہ اب الگ الگ دن بیان کیے گئے ہیں. مثال کے طور کے اوپر شب جمعہ بھی آپ اس عمل کو انجام دے سکتی ہیں، حتیٰ جمعے کا دن گزار کے جو اگلی رات آتی ہے، جو گویا آج کی رات ہے، کل کی رات تھی، کہ جس میں آپ جمعے کا دن گزار کے اگلے دن بھی اس نماز کو پڑھ سکتی ہیں. لیکن جو زیادہ اہم شب بیان کی گئی ہے وہ شب چہارشنبہ، ویڈنسڈے آنے سے پہلے والی جو رات ہے، اس رات کے لیے بڑی تاکید وارد ہوئی ہے کہ اس رات میں آپ ان اعمال کو اختیار فرمائیں. اور یہی وہ اعمال ہیں کہ جنہیں آپ کو 40 شب اختیار کرنا ہے. تقریباً سال مکمل ہونے کو آئے گا تب یہ 40 مکمل ہوں گے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سال میں 52 ہفتے ہوتے ہیں. تو آپ کو 40 ہفتے اس عمل کو انجام دینا ہے، یعنی تقریباً سال مکمل ہونے کو آئے گا کہ جس موقع پر آپ اپنی اس عبادت کو انجام دیں گے. لیکن آئیے میں آپ کو اصل مرحلے تک لے کے آ گیا کہ جس پر مجھے گفتگو کو مکمل کرنا ہے. لیکن یہ جو آپ 40 شب اپنے امام سے ملاقات کے لیے تمنا کرتے ہوئے ان عبادتوں کو انجام، البتہ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، چونکہ دعائیں ہیں فقرے بتا دینا مفید نہیں تھا، لہٰذا میں نے صرف انہی کا انتخاب کیا کہ جو آپ کے درمیان معروف ہیں. بقیہ اور بھی دعائیں ہیں کہ جن دعاؤں کو پڑھنے کے لیے تاکید وارد ہوئی ہے. یہ جو 40 شب ہے یہ بڑی اہم شبیں ہوں گی، یعنی گویا ایک سال سمجھ لیا لڑتا، ایک سال سے کچھ کم. یہ جو ایک سال ہوگا یہ بڑا اہم ہوگا. اس ایک سال میں اگر آپ کو امام سے ملاقات کا شرف پانا ہے تو اپنے وجود کی ایک ایک چیز کو ایسا بنا دینا ہوگا کہ مرکز طہارت کی بارگاہ میں میرا پاک صاف بدن پہنچ سکے. سارے وجود کو ہمیں پاک کرنا ہوگا، آنکھیں، زبان، کان، ہاتھ، پیر، اور ان سب میں سب سے زیادہ اہم کیا چیز ہے جو ہمارے مرد مومن نے بھی اشارہ کیا، یہ شکم بڑا اہم ہے. ساری مصیبتیں شروع ہوتی ہیں تو اسی پیٹ سے شروع ہوتی ہیں. وہ دنیا کی مصیبتیں ہوں، ایک وقت کا کھانا ایک ہفتے کے لیے کھانے سے محروم کر دیتا ہے. سرکار امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ ہے، مولا فرماتے ہیں کم من لقمۃ منعت، کم من اکلۃ منعت اکلات. ایک چھوٹا سا انسان نے اگر ذرا سا کوئی ایک کھانا کھا لیا، نہ جانے یہ غلط کھانا کتنے کھانوں سے محروم کر دیتا ہے. یہ امیر المومنین کا جملہ ہے. دنیا میں بھی مشکلات کا سبب اور پھر دین میں تو نہ جانے کتنی مشکلات کا سبب ہے. ایک وقت کا نجس کھانا 40 دن تک دعائیں نہیں قبول کرواتا. اب آپ بتائیے کہ 40 دن میں کتنے ہفتے آتے ہیں؟ 5 ہفتے آئے نہیں آئے، 6 ہفتے آئے نہیں آئے. یہ جو ہفتے 6-5 گزرے، ان 5 ہفتوں میں آپ امام کی بارگاہ میں بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں کہ مولا مجھے آپ کی زیارت کرنی ہے. آپ 40 دن پیچھے چلے گئے یا نہیں چلے گئے؟ اب آپ کو پھر سے وہیں سے پھر زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے. یعنی وہ 40 دن کا نقصان بڑا قیمتی ہے. لہٰذا توجہ رہے کہ ان 40 ہفتوں میں کوئی ایک بھی ایسا دن نہیں ہونا چاہیے کہ جس دن آپ کے شکم میں کوئی ایسی غذا چلی جائے کہ جو حرام ہو یا غصبی ہو. یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. غصبی کی بڑی تفصیلی بحث ہے، اگر میں اس میں چلا جاؤں گا تو بھی تفصیل طویل ہو جائے گی. لیکن بہت سے ایسے کھانے ہیں کہ جو غصبی ہیں، جن میں سے ایک ایگزامپل میں دے دوں کہ اگر کسی انسان نے وہ مال کھایا کہ جس مال پر امام کا حق تھا، وہ مال غصبی ہے. سارے مراجع کے وہاں وہ لباس کہ جس لباس پر خمس نہیں دیا گیا، اس لباس میں پڑھی گئی نماز غصبی لباس کی نماز ہے. توجہ ہے؟ وہی صورتحال کھانے پینے کی بھی ہے.
ہمیں اس 40 ہفتے میں خود کو بہترین انسان بنانا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، اللہ نے اہل بیت اطہار کو مرکز طہارت بنایا ہے۔ آیہ تطہیر اس کی گواہ ہے۔ مرکز طہارت کے معنی یہ ہے کہ تم اگر اہل بیت اطہار سے قریب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے وجود میں بھی نجاستوں کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک مرحلہ اور زیادہ سخت ہے کہ جو ہمارے مرد مومن نے جس کی طرف اشارہ شاید کیا ہو، کہنا چاہ رہے ہوں، میں کچھ اور سمجھا ہوں، شکم کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بڑی اہم ہے، وہ ہمارا دل ہے۔ ان 40 دنوں میں ہمارا دل بھی پاک ہونا چاہیے۔ بڑا سخت ہے، انسان اپنے دل کو صاف کرے، یہ بڑا اہم ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت، اگر سے بڑا مشکل ہے بعض باتوں کو منبر سے بیان کرنا، لیکن ہمارے دلوں میں بلا وجہ کی برائیاں پائی جاتی ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ مرد مومن میرے سامنے بیٹھا ہے، نہ جانے اس کی کون سی چیز مجھے خدا نہ کرے ناپسند آ گئی، دل میں لیے بیٹھے ہیں۔ ابھی کیوں لیے ہو بھائی؟ ختم کرو، چھوڑو، جانے نہیں۔ یہ مرد مومن ایسا ہے، میں نہیں پسند کرتا، نماز میں اگر مل گیا بغل میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ یہ کون سی بات ہے بھائی؟ عجیب ہے، ہمارے دل ذرا ذرا سی چیزوں کی بنا پر اتنے دور ہو جاتی ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ شاید جس دل کو ہم نے اپنے دل سے دور کیا ہے وہ دل مجھ سے زیادہ امام سے قریب ہو سکتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ ہم نے اس کو دور کیا، یعنی امام سے ہم نے خود کو دور کر لیا۔ نہیں، بلا وجہ کے کینے، بلا وجہ کا حسد، بلا وجہ کی برائیاں نہ جانے کیوں دلوں میں لیے ٹہل رہی ہیں، اور 5 سال 10 سال آپ فلاں سے بات نہیں کر، 10 سال ہو گئے نہیں بات کرتے۔ بھائی ماشاءاللہ سے بڑی فضیلت ہے، جیسے فخر سے بیان کر رہے ہیں۔ اس قسم کے مزاج کو ہمیں بدلنا ہوگا اگر ہم واقعاً امام کی بارگاہ میں پہنچنا چاہتے ہیں۔ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، دلوں کی قدورتیں، بلا وجہ کی باتیں چھوڑ دینی چاہیے۔ ہاں اگر دین کا مسئلہ آ جائے، شریعت کا مسئلہ آ جائے تو الگ بات ہے، ہم اس کے لیے اپنے دل میں سافٹ کارنر بھی نہیں پیدا کر سکتے کہ جس نے جناب سیدہ کی توہین کی ہے، ہم اس کے لیے ذرہ برابر بھی نرم نہیں ہو سکتے۔ لیکن ہاں جو جناب سیدہ کی عصمت کا قائل ہے، جو جناب سیدہ کو مانتا ہے، اس کی تو پتہ نہیں کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو اگر میں نے دیکھ بھی لی ہیں تو مجھے اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب سیدہ کا چاہنے والا ہے۔ معیار اہل بیت اطہار کو بنانا ہے، اپنے مزاج کو نہیں۔ یہ اگر ہمارے وجود میں پیدا ہو جائے تو آپ یقین جانیں امام سے ملاقات میں دیری نہیں ہوگی۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جہاں تک میں آپ کو لے کے آنا چاہ رہا تھا کہ جس پر مجھے گفتگو اپنی مکمل کرنی ہے، وہ آخری امام کا انتظار ہے۔ سب سے اہم عمل آج کے دور کا اگر کوئی ہے تو وہ اپنے امام کے ظہور کا انتظار ہے۔ افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ، سب سے بڑی عبادت اللہ کی بارگاہ میں یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے ظہور کے انتظار کی دعائیں تمنا کرتے ہوئے انسان منتظر بن جائے۔ افضل الاعمال انتظار الفرج، یہ 2 حدیثیں ہیں، خود رسالت مآب سے دونوں وارد ہوئی ہیں۔ انتظار فرج سب سے بڑا عمل بھی ہے، سب سے بڑی عبادت بھی ہے۔ اب شاید میرے اس جملے پہ اگر میں کہتا تو آپ اعتراض کر بیٹھتے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا ہے سب سے بڑی عبادت ہے۔ نماز عبادت ہے لیکن انتظار اس سے بڑی عبادت ہے۔ روزہ عبادت ہے، انتظار اس سے بڑی عبادت ہے۔ حج عبادت ہے، انتظار اس کیوں، وجہ کیا ہے؟ صرف ایک وجہ ہے، اس کو میں اگر آپ کے ذہنوں تک منتقل کر لے گیا تو آپ یقین جانیں کہ ان 5 دنوں کی مجلس کا ماحصل مل جائے گا۔ یہ انتظار کیوں سب سے بڑی عبادت ہے، ایک وجہ ہے، وہ وجہ صرف اسی انتظار میں چھپی ہوئی ہے کہ جس کی بنا پہ سب سے بڑی عبادت اس انتظار کو قرار دیا گیا۔ سننا ہے تو مل جل کے صلوات بھیج دیجئے آپ حضرات۔
اب جو میں بات کہنے جا رہا ہوں پوری توجہ آپ کی میری طرف رہے، میرے ایک ایک لفظ پہ آپ غور کیجئے گا۔ میں نکلا تھا اپنے وقت کے اوپر، یہاں دیر سے پہنچا، پوری توجہ رہے آپ حضرات کی۔ آج مجلس میں میں تاخیر سے پہنچا، ہوا کیا؟ عباس صاحب بھی انتظار کر رہے تھے، سارے مؤمنین جو پہنچ چکے تھے وہ بھی انتظار کر رہے تھے، اور اس انتظار کی بنا پر بہت سی باتیں ہیں جو خود بخود واضح ہو گئیں۔ عباس صاحب انتظار کر رہے تھے، ان کا انتظار تو الگ ہے۔ جو مؤمنین یہاں پر آ چکے تھے وہ کیوں انتظار کر رہے تھے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں آؤں گا، میں نے نہیں کہا تھا، لیکن جس نے یہ کہا تھا کہ ذکی آج مجلس آخری پڑھنے آ رہے ہیں، وہ جتنا معتبر تھا اتنا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ نہیں، میں اپنی بات نہیں پہنچا پایا۔ اگر ایک بچے نے کہا ہوتا کہ آج ذکی مجلس پڑھنے آ رہے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے ہوگا، لیکن اگر کسی بڑے نے آپ سے کہا کہ آج ذکی مجلس پڑھنے آنے والے ہیں اور اب آپ نے بیٹھ کے انتظار شروع کیا، تو جتنا اس کہنے والے کی زبان کا اعتبار ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کے اندر انتظار میں شدت پیدا ہوگی۔ آپ متوجہ ہوئے؟ اللہ نے انتظار امام کو اسی لیے سب سے بڑی عبادت قرار دیا ہے کہ آپ انتظار امام اس بنا پہ نہیں کر رہے ہیں کہ امام نے خود فرمایا ہے کہ میں آ رہا ہوں، بلکہ امام کے آنے کی خبر اللہ نے دی ہے، امام کے آنے کی خبر رسول اللہ نے دی ہے، امام کے آنے کی خبر امیر المؤمنین اور ائمہ اطہار نے دی ہے۔ اب جتنا توحید و رسالت و امامت پہ عقیدہ ہوگا اتنا ہی انسان کے اندر آخری امام کا انتظار پیدا ہوتا جائے گا۔ اب آپ سمجھے، یہ انتظار نہیں ہے، یہ عقیدے کو پرکھا جا رہا ہے۔ اتنا انسان کا عقیدہ محکم ہوگا، توحید و نبوت و امامت محکم ہوگی، اتنا ہی انتظار محکم ہوگا۔ ورنہ انتظار نہیں کرتا انسان۔ کیوں کر رہا ہے انتظار؟ اس لیے کہ بتانے والے کی زبان پر بھروسہ ہے، بتانے والے کی صداقت پر پورا اطمینان ہے۔ اچھا، اب دوسرا مرحلہ آ جائیے، یہ تو ہو گیا پاسٹ، ماضی میں ہم کو جو خبریں ملی تھی ان پر بھروسہ تھا لہٰذا اعتبار کیا۔ دوسرا مرحلہ آ جائیے، ذکی 9 بجے کی مجلس کو پڑھنے کے لیے 9:20 پہ پہنچے، آپ نے کیا کیا تھا؟ ایسا تو نہیں کیا کہ لائٹس آف کر دیں، ذکی آئیں گے تو اس موقع پہ لائٹ جلا کے مجلس شروع کی جائے گی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ذکی نہیں تھے تو ممبر کو ہٹا دیا کہ جب آئیں گے تو ممبر سجایا جائے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کیمرہ اور سب اسٹینڈ ہٹا دیا گیا کہ جب ذکی آئیں گے دیکھا جائے گا۔ نہیں، آپ نے حال آپ کا پریزنٹ بتا رہا ہوں، آپ نے وہ ساری تیاریاں مکمل کی تاکہ آنے والے کو آنے کے بعد انتظار نہ کرنا پڑے۔ میں اس کو اور قریب کی ایک اور مثال دے دوں، مثلا پیش نماز جماعت کی نماز ہونی تھی 7 بجے لیکن نہیں آ پائے، 7:20 پہ پہنچے، کیا آپ نے مصلی ہٹا دیا؟ کیا آپ نے صفیں توڑ دیں؟ کیا لوگوں نے کہا کہ وضو جب مولانا آئیں گے تب کیا جائے گا؟ کیا لوگوں نے تسبیح صدقہ ہٹا دی؟ نہیں، سب صفیں منظم بنی ہوئی ہیں، اذان دی جا چکی ہے، انتظار ہو رہا ہے، دروازے پہ نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں تاکہ امام جماعت آئے اور اقامت کہہ کے نماز شروع کر دی جائے۔ انتظار اسے کہتے ہیں تیاریاں مکمل کر لو تاکہ آنے والے کو پھر انتظار نہ کرنا پڑے۔ اللہ رب العزت نے انتظار کو سب سے بڑی عبادت اسی لیے کہا ہے کہ تمہاری ساری تیاریاں مکمل ہو جانی چاہیے۔ آنے والا ظلم کو مٹانے کے لیے آ رہا ہے، آنے والا عدالت کو قائم کرنے کے لیے آ رہا ہے، آنے والا ناانصافیوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ہم اپنے وجود سے ظلم کو مٹا دیں، ہم اپنے وجود میں ناانصافیوں کو ختم کر دیں، ہم اپنے وجود میں انصاف کو لے کے آ جائیں۔ کیوں؟ تاکہ آنے والا جب آئے تو پھر اسے ہمیں نہیں ختم کرنا پڑے، سوسائٹی سے ظلم کو ختم کرنا پڑے۔ ہمیں تیاری کو اس طرح سے مکمل کرنا ہے۔ اسی لیے وہ جو ایک فکر ذہنوں میں باز پائی جاتی ہے، انتظار رک جانے کا نام ہے، نہیں، انتظار حرکت کا نام ہے، انتظار آگے بڑھنے کا نام ہے، انتظار تیاری کو مکمل کرنے کا نام ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ غور کیجئے، ایک گھر میں آپ مہمان بن کے جاتے ہیں، آپ تو مثلا دسترخوان بچھتا ہے 20 منٹ میں کھانا کھا لیتے ہیں،
اس 20 منٹ کے کھانے کے لیے کبھی کبھی 4 گھنٹے کی تیاری ہوتی ہے، اور یہ تیاری آپ کے آنے سے پہلے ہوتی ہے، آنے پر نہیں ہوتی ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ بازار سے سبزی تب آئے گی جب آپ پہنچ جائیں گے، چاول تب چڑھایا جائے گا جب آپ پہنچ جائیں گے، سبزی تب کاٹی جائے گی جب آپ پہنچ جائیں گے، چکن تب دھویا جائے گا جب آپ، نہیں، آپ کے پہنچنے سے پہلے تیاری کو مکمل کر لیا جائے تب انتظار کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ تیاری مکمل ہو جانے کے بعد انسان دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھتا ہے کہ اب میرا مہمان کیوں نہیں ابھی تک پہنچا ہے۔ آخری امام کے انتظار کے معنی یہی ہے، ساری تیاریاں مکمل کر لی جائیں، تمہارا دل سیاہ ہے اسے سفید کر لیا جائے، تمہارا لباس نجس ہے اسے پاک کر لیا جائے، تمہاری نمازیں چھوٹی انہیں پورا کر لیا جائے، تمہارے روزے رہ گئے انہیں پورا کر لیا جائے، تمہاری عبادتیں ناقص ہے انہیں مکمل کر لیا جائے۔ اگر واقعی طور پہ انتظار کیا جا رہا ہے تو تمہاری شریعت پختہ ہونی چاہیے، تمہارا دین محکم ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ ایک انتظار میں صحیح عقیدہ بھی چھپا ہوا ہے اور شریعت پر عمل بھی چھپا ہوا ہے، اور پھر آ جانے کے بعد تو پھر پوری دنیا میں عدل و انصاف کا جب قیام ہوگا۔ میں اسی منبر سے مجھے یاد ہے عرض کر چکا ہوں کہ آنے والا ظالم کو مٹانے نہیں آ رہا ہے، ظلم کو مٹانے آ رہا ہے۔ بہت فرق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ظالم کو مٹاتے وقت بہت سارے نظریات پیدا ہو جائیں، یہ میرے خاندان کا ہے، میرے یہ قبیلے کا ہے، میرے محلے کا ہے، میرے رشتے کا ہے، نہیں، ظلم کو مٹانے آ رہی ہیں۔ تم کسی بھی قوم کے ہو، کسی بھی مذہب کے ہو، کسی بھی مسلک کے ہو، کسی بھی خاندان کے ہو، کسی بھی قبیلے کے ہو، اگر تمہارے وجود میں ظلم پایا جاتا ہے تو آنے والا ظلم کو مٹائے گا۔ انتظار کرنے والا ان تمام چیزوں سے خود کو بچاتا ہے جن چیزوں کو منتظر نہیں پسند کرتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں اگر سفید پردے ٹنگنے چاہیے آنے والے کو، مثلا سیاہ پردہ مثلا کہہ رہا ہوں نہیں پسند ہے، مثلا ہرا پردہ نہیں پسند ہے، کہ نہیں، آنے والے کو چونکہ سفید پسند ہے لہٰذا دسترخوان بھی سفید ہونا چاہیے، پردہ بھی سفید ہونا چاہیے، چادر بھی سفید۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آنے والے کی پسند ہوتی ہے اسے اپنی پسند پہ مقدم کیا جاتا ہے۔ اگر آنے والے کو ظلم نہیں پسند ہے تو صحیح منتظر وہ ہے کہ جو اپنے اندر سے انتظار کی بنا پہ ظلم کو مٹا دے، ختم کر دے۔ یہ جو چھوٹے موٹے ظلم ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ظلم ہی نہیں سمجھتے، انہیں بھی تو مٹانا ہے۔ جھوٹ ہمارے وہاں ظلم ہے ہی نہیں، ایک ایسا ظلم۔ گالی ہمارے وہاں ظلم ہے ہی نہیں۔ بازار میں اگر ہم نے گالی بک دی، ارے کون سی بڑی بات ہے، مسجد میں سچ بولیں گے، مسجد میں صحیح زبان استعمال کریں گے، نہیں، ظلم ظلم ہے، مسجد میں ہو یا بازار میں ہو، ہے یا نہیں؟ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جن باتوں کو میں منبر سے نہیں کہنا چاہتا، لیکن کیا واقعی طور کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقیقی منتظر ہیں؟ میرے استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ ہے کہ مسجد میں زبان سے نہ کہو کہ مولا آ جائیے، بازار پہنچ کر اپنے عمل سے کہو کہ مولا آ جائیے۔ زبان سے تو سبھی کہتے ہیں مولا آ جائیے، بازار پہنچ کے جب آپ نے غلط جگہ کے اوپر سائن کی، فیک چیک کے اوپر سائن کر دی، آپ نے کیا کہا؟ مولا مسجد میں تو بلایا تھا لیکن آئیے گا نہیں، یہی تو ہوا نا۔ اگر ہم نے چیٹ کیا کسی کو تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے امام کو آنے سے روک دیا۔ ہمارا عمل کہے کہ مولا آ جائیے۔ اور اب آئیے میں آپ کو لے کے چلوں، بس میں نے اپنی بات کو ختم کر دیا۔ آج غیبت کے دور میں سب سے بڑی ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ صحیح منتظر بن جائیں، اپنی عبادتوں میں رنگ پیدا کریں، اپنی توحید، اپنی عقیدہ نبوت، عقیدہ امامت کو محکم کریں، تب جا کر آخری امام کے حقیقی منتظر بنیں گے۔ صرف ملنے کی تمنا کافی نہیں ہے، ان آنکھوں کو بھی ویسا بنائیں کہ جن آنکھوں سے امام کو دیکھنا ہے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ مولا آپ کی زیارت کی تمنا ہے، زبان کو پاک بھی کرنا ہے، ہاتھوں کو پاک کرنا ہے، وجود کو، یہ میں آپ سے نہیں، میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ہم سب کو کرنا ہے۔ اس مرحلے میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ آپ میں نہ مجھ، کوئی فرق نہیں ہے، ہم سب کو خود کو سنبھالنا ہے۔ زندگی میں امتحانات مستقل آئیں گے،
گناہوں کے مواقع آئیں گے، اور کبھی کبھی تو آزمائش خود امام کی طرف سے ہوگی۔ مرحوم فشارقی بڑے عظیم عارف گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ، بس میرا وقت پورا ہو گیا، جلدی سے میں عرض کر کے بات کو پورا کر دوں۔ محمد تقی فشارقی بڑے عظیم انسان گزرے ہیں، علم عرفان میں بھی مہارت تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی خصوصیتیں تھیں کہ جو اس بندہ پروردگار کو اللہ نے عطا کی تھی۔ لیکن ظاہر ہے انسان جتنے بھی کمال کے درجے کو حاصل کر لے، وہ امام معصوم کے قدموں کی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو ہم آپ ہیں کہ عقیدت میں اس کے کہاں سے کہاں پہنچا دیں، لیکن خود انسان تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں۔ مرحوم فشارقی کا عالم یہ تھا کہ کہیں پہنچ جاتے تھے، مجمع کھڑا ہو جاتا تھا، لیکن خود جانتے تھے میں کون ہوں۔ بڑی تمنا تھی کہ اپنے امام سے ملاقات کریں، اور میں اس بات کو یہیں پر مکمل کر دوں۔ یہ جو 40 شبوں کے اعمال کی میں نے بات آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ 40 شبیں اگر اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ کی مصلحت نہ ہو، تو یہ 40 شبیں مکمل نہیں ہوتی۔ مزید سائلہ 40 شبیں چہارشنبہ جانے والا انسان رات بھر عبادت کر کے اپنے امام سے ملاقات کر سکتا ہے، لیکن وہ 40 آ جائیں تب کمال ہے۔ کبھی راستے میں بارش شروع ہو جائے گی، کبھی خوش سالی کا زمانہ آ جائے گا، کبھی قحط کا زمانہ آ جائے گا، کبھی کوئی مشکل آ جائے گی، کبھی کوئی مشکل آ جائے گی، کبھی گھر میں مشکل آئے گی، کبھی پڑوس میں مشکل آئے گی، کبھی محلے میں مشکل آئے گی، ان سب کے باوجود پہنچ جائے گا تو امام سے ملاقات کر لے گا۔ مرحوم فشارقی کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے 40 شب مسلسل عمل انجام، تقریباً 1 سال ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی۔ یہ جو آخری شب آئی تو اب ان کو الہام ہوا کہ اسی شہر اصفہان کے فلاں محلے میں جہاں پہ خربوزہ بیچا جاتا ہے، اس جگہ تمہارے امام آنے والے ہیں۔ مرحوم فشارقی عرفان کے اس درجے پر تھے کہ اس قسم کے الہامات اور بھی بہت سے مواقع پر ان کی زندگی میں آئے ہیں۔ یہ ایک الہام جب ان کو ہوا، وہ سمجھ گئے کہ یہ یقیناً میرے امام سے ملاقات کا موقع ہے۔ پہنچے، اس میدان میں سبھی بیچتے تھے یہ خربوزہ۔ کچھ بڑی دکان والے تھے جن کے پاس دکان تھی، جن کے پاس مثلاً کافی تعداد میں یہ خربوزہ موجود ہے، بیچ رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس دکان نہیں تھی، روڈ پر بیٹھ کر کنارے روڈ کے بیچتے تھے، اور ان میں بھی کچھ ایسے تھے کہ جن کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ مثلاً وہ 100-150 خربوزے لے کر بیٹھے اور فروخت کریں۔ کچھ ایسے تھے کہ جو 2-4 خربوزے لے آتے تھے، انہی کی کئی قاشیں بنا لیتے تھے، کئی ٹکڑے بنا لیتے تھے، پھانکے بنا لیتے تھے اور اسے فروخت کرتے تھے۔ جس موقع کے اوپر یہ پہنچے، انہوں نے منظر یہ دیکھا کہ وہ ایک خربوزے کو اس طرح سے، یعنی بالکل عام شکل میں بیچنے والا، کہ جس کا صبح سے لے کے شام تک کا کل فائدہ کر یہاں کی زبان میں کہا 100 روپے بھی نہیں ہوتے، ایسا معمولی انسان دیکھا وہ خربوزہ ٹھیلے کے اوپر بیچ رہا ہے، اسی کے بغل میں کرسی ہے، اس کرسی پر زمانے کے امام تشریف فرما ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ کبھی کبھی امتحان خود امام لیتے ہیں۔ مرحوم فشارقی آگے بڑھے، مولا نے کہا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتے تھے؟ کہا آپ سے ملنا تھا، کیوں؟ دیکھیے ایک بہت اہم بات ہے کہ جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم آج ہی اگر امام سے ملاقات کی تمنا دل میں لے کے آئے ہیں، یہ ضرور دل کو ٹٹولے کہ کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑا اہم ہے۔ اولاد نہیں ہے اس لیے امام سے ملنا ہے، بزنس نہیں چل رہا ہے اس لیے امام سے ملنا ہے، مالی نقصان میں چل رہے ہیں اس لیے امام سے ملنا ہے، قرضے زیادہ ہو گئے اس لیے امام سے ملنا ہے، مثلاً محلے والے ستا رہے ہیں اس لیے امام سے ملنا ہے، یا اس لیے ملنا ہے کہ اپنے زمانے کے امام کے چہرے مبارک کی زیارت کر لی۔ دونوں میں بہت فرق ہے۔ اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے امام کی زیارت کی تمنا کرنا اور ہے، امام سے ملاقات کی محبت کی بنا پہ آگے بڑھنا اور ہے۔ کیوں ملنا چاہتے تھے؟ اب ظاہر ہے کہ مرحوم فشارقی کی زندگی میں کچھ اچھائیاں تھیں
جن میں سے ایک بڑی اچھائی یہ تھی کہ مرحوم فشارقی نے اپنی زندگی میں کبھی بھی صاف گوئی کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، جو ہے فوراً فیکٹ بیان کریں گے کہ مولا اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ آج کل مالی طور پہ بالکل ٹوٹ چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ مدد لوں، تجارت کروں۔ مولا نے اسی دکان پر کچھ سکے کہ جو اس نے حاصل کیے تھے، میں نے ابھی مثال دی تھی کہ اردو زبان میں 100 روپے بھی نہیں ہوتے تھے، کچھ سکے انہی میں سے اٹھائے اور اٹھا کر مرحوم فشارقی کی طرف بڑھائے کہ یہ لے لو، تجارت کرو۔ اچھا، جو انسان سوچ کیا اتنی بڑی شخصیت کے پاس جا رہی ہیں، تو جیسی شخصیت سوچ کے گیا ہے اتنی ہی مقدار میں مال بھی اس کے ذہن میں کہ اتنا ملے گا۔ مرحوم فشارقی نے کہا کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، میں ایک وقت 2 وقت روٹی نہیں کھانا چاہتا، میں تجارت کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے وہ بھی واپس وہیں رکھ دیا کہ نہیں تمہیں نہیں چاہیے۔ اور اس کے بعد مولا کے چہرے کا انداز بدل گیا، ایسا لگا کہ مولا کو اب فشارقی کا وہاں پہ بیٹھنا پسند نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مرحوم فشارقی کہ میری نگاہوں سے مولا اوجھل ہو گئے، غائب ہو گئے، میں اٹھ کے آ گیا، میں سمجھ گیا کہ میری یہ جسارت تھی، میں نے یہ امام کے سامنے غلط بات کہی، نہیں کہنا چاہیے تھا مجھے۔ آ گئے، واپس آئے، پھر 1 سال عمل کیا انہوں نے۔ یہ حوصلہ ہونا چاہیے۔ ان چند سکوں کو حاصل کرنے کے لیے مرحوم فشارقی نے پھر 1 سال محنت کی ہے، 1 سال پھر محنت کی ہے۔ ہم تو آقا امام حسین کی بارگاہ میں زیارت کر کے واپس پلٹتے ہیں، اور اگر ایسا لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی تو 150 آدمیوں سے تو کہہ ہی دیتے ہیں کہ اس دفعہ مولا نے دعا ہی نہیں سنی ہماری، ہے یا نہیں؟ شکوا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ 1 سال مکمل پھر انہوں نے وہی عمل جاری رکھا۔ اور اس کے بعد البتہ متعدد اعمال میں زیارت عاشورہ بھی شامل ہے، یہ توجہ رہے، زیارت عاشورہ کے ذریعے سے بھی انسان اپنے امام سے ملاقات کر سکتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ غیث ثانی کے والد ماجد نے اسی زیارت عاشورہ کے عمل کے ذریعے اپنے والد سے ملاقات کی تھی، پھر 1 سال عمل کیا۔ اچھا، اس 1 سال کے درمیان جاتے تھے، اس دکان والے کے پاس بیٹھتے تھے، اکثر گفتگو کرتے تھے، بتاؤ وہ کون انسان جو تمہارے پاس بیٹھے تھے اس دن؟ کہ نہیں میں نہیں پہچانتا، اکثر میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، اگر کوئی مشکل ہوتی ہے اس مشکل کو حل کرتے ہیں، رقم چاہیے ہوتی ہے رقم دیتے ہیں، میں پہچانتا نہیں انہیں، جانتا نہیں۔ مرحوم فشارقی پھر اسی دن اسی موقع پر اسی دکان پر جا کر بیٹھے کہ آج پھر میری ملاقات میرے امام سے ہوگی۔ اب تو پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ امام نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہ آپ سے مدد چاہیے۔ مولا نے پھر وہی سکے اٹھائے اور مرحوم فشارقی کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کے اوپر مولا نے ہاتھ بڑھایا اور اب کی تو میں نے لپک کے لے لیا، اس لیے کہ پچھلی دفعہ تو بہت بڑا دھوکہ ہو چکا تھا۔ اب آپ سنیں، مرحوم فشارقی کہتے دیکھیے جب امام مدد کرتے ہیں تو مقدار کی اہمیت نہیں ہوتی، برکت کی اہمیت ہوتی ہے۔ جو امام سے مل جاتا ہے اس میں بڑی برکت ہوتی ہے، وہ مقدار کی اہمیت نہیں ہے، کوانٹٹی کی اہمیت نہیں ہے کہ کتنا مل رہا ہے، اہم یہ ہے کہ امام معصوم کے دست مبارک سے گزر کے جو چیز ہم تک پہنچے گی اس میں بے پناہ برکت ہوگی۔ اور اسی لیے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، امام بارگاہوں سے جب واپس پلٹیے تو ملنے والے تبرک پہ تبصرہ نہ کیجئے کہ اوہ یہ ملا۔ یہ تبرک اس بنا پر نہیں ہے کہ بہت بڑی چیز ہو تو تبرک بنے، یہ تبرک برکت سے ہے، وہ تھوڑا سا بھی ہوگا گھر میں برکت لے کے آئے گا، اس لیے کہ مولا کی بارگاہ سے لے کے آئیں گے۔ یہ احساس نہ ہو کہ نہیں اتنا کچھ سوچ کے گئے تھے ہمیں اتنا سا ملا، نہیں، وہ اتنا سا ملا ہے، وہ آپ کے رزق میں برکت کا ذریعہ ہے، امام معصوم کی بارگاہ سے ملا ہے۔ پوری توجہ رہے آپ کی، لے کے آ گئے۔ ان کو ایک فن آتا تھا، ایک ہنر آتا تھا مہر بنانے کا۔ انسانوں کی مہر بنانا ایک خاص فن ہے کہ جس کو تقریباً سبھی لوگ محسوس کر سکتے ہیں کہ ایک عام چیز نہیں ہے۔ گئے بازار، اس معمولی سی رقم کے ذریعے سے انہوں نے لکڑیاں، پیچھے آپ جانتے ہیں کہ مہر آج کے زمانے میں تو الگ الگ میٹیریل استعمال ہوتے، پرانے زمانے میں پیچھے لکڑی لگائی جاتی تھی اور آگے ربڑ ہوتا تھا۔ پیچھے جو لکڑی لگتی تھی اس کو جا کے انہوں نے بازار سے خریدا، وہ مختصر سی رقم سے 10-20 لکڑیاں ہی چھوٹی چھوٹی مل پائیں کہ ان کے ذریعے سے ان کو اپنی تجارت شروع کرنی ہے۔ انہوں نے گھر میں لا کر اس تھیلی کو رکھ دیا، جو مہر بنوانے کے لیے آتا تھا اسی تھیلی میں سے لکڑی نکالتے تھے، مہر بنا کے اس کو دے دیتے تھے۔
وہ جو 10-20 لکڑیاں لے کے آئے تھے 12 سال تک اسی تھیلی سے لکڑیاں نکالتے رہے, تھیلی میں لکڑیاں کمی نہیں پڑی. یہ ہے وہ برکت جو امام معصوم کی دی ہوئی رقم کی بنا پر پیدا ہوتی ہے. میں اب اس کے آگے نہیں عرض کروں گا کہ کس طرح سے پھر وہ رقم کے ذریعے سے خریدی ہوئی وہ لکڑیاں ختم ہوئی, لیکن ایک حقیقت ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. امام مدد کرتے ہیں. انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم, نہ ہم نے تمہیں بھلایا ہے نہ تمہاری حفاظت میں کمی کی ہے. کیوں پریشان ہیں ہم؟ جس قوم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کے عظیم الشان نمائندے نے لے لی ہے اس کو اب فکر کس بات کی ہے؟ لیکن ہاں, اگر ان کی حفاظت کے دائرے میں رہنا ہے تو لمراعاتکم, یہ کم جو ہے بڑا قیمتی ہے, اس کم کے خطاب کے اندر رہیے, امام کی حفاظت کے دائرے میں رہیں گے. میرے جملے کا مفہوم کیا ہے؟ امام کے بن جائیے, امام آپ کی حفاظت کریں گے. لیکن ہم ساری دنیا کے بھی ہیں اور امام کے بھی ہیں تو نہیں ہو سکتا نا. ایک دل میں دو محبتیں تو نہیں جمع ہو سکتی. امام کے بن جائیے, امام آپ کے محافظ ہیں, اور اس کی دلیل بھی امام نے پیش, میں نے بات کو ختم کر دیا, اس کی دلیل بھی امام نے پیش کی ہے. لولا ذالک, اگر ہم نے تمہاری حفاظت نہ کی ہوتی, اگر ہم نے تمہیں بھلا دیا ہوتا, تو آخری جملہ لستلمکم الاعداء, یہ دشمن تمہیں اکھاڑ پھینکتی. یہ دشمنوں کے درمیان رہنے کے باوجود تمہارے زندگی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اللہ کا نمائندہ ہے جو حفاظت کر رہا ہے. اور اسی لیے میں کہتا ہوں, دنیا ہم سے کہتی ہے کہ امام کے وجود کی دلیل پیش کرو, ہمیں دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا زندہ رہنا امام کی زندگی کی علامت ہے. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ. اگر امام نہ ہوتے تو یقین جانے ہم سب مٹ جاتے, فنا ہو جاتے, تباہ ہو جاتے. بس آج کی گفتگو میں نے مکمل کر دی. غیبت کا دور ہے, اس دور غیبت میں امام ہم سب کے محافظ بھی ہیں اور ہم سب کی حفاظت بھی کرتے ہوئے ہمیں یاد رکھتے ہیں. امام جہاں ہمیں یاد کرتے ہیں وہیں اپنے جد مظلوم کو بھی یاد کرتے ہیں. آج امام کو اس دنیا میں غیبت کے پردے میں گئے ہوئے تقریباً 1250 سال سے زیادہ ہو چکی ہیں. انسان جب پردیس سے واپس پلٹتا ہے تو مشکلات جو سفر میں آئی ہیں ان کا ذکر کرتا ہے. اگر آج امام, چونکہ روایت کی لفظیں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آج امام تشریف لائیں تو 1200 سے زیادہ وقت گزر گیا, کتنی مشکلات امام نے برداشت کی ہوں گی. لیکن سنیں گے امام کے سینے کا درد ہے کہ جو اس موقع پر سامنے آئے گا جب امام خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوں گے, اور اس موقع کے اوپر امام 5 جملوں کے ذریعے سے اعلان کریں گے, فرمائیں گے کہ انا یا اہل العالم انا السمسام المنتقم, میں انتقام لینے والی وہ تلوار ہوں جو روئے زمین پہ آ گیا ہوں. انا الامام القائم, میں وہی اللہ کا امام قائم ہوں. اور اس کے بعد جو 3 جملے امام نے فرمائے ہیں بڑے قیمتی ہیں. مولا فرماتے ہیں, جانتے ہو الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوه عطشانا, اے دنیا والو کیا تم جانتے ہو میرے جد حسین کو کربلا میں پیاسا شہید کیا گیا ہے. حسین سرزمین کربلا پہ پیاسے تھے, کوئی ایک قطرہ پانی دینے والا نہیں تھا. اسی لیے مقتل کی لفظیں ہیں, جب حسین بلندی پہ کھڑے ہو کے فوجی اشقیاء کو دیکھ رہے تھے, نگاہوں کے سامنے دھواں دھواں دکھائی دے رہا تھا. وجہ صرف یہ تھی کہ وہ پیاس کا غلبہ تھا جو حسین کے اوپر اتنا زیادہ طاری تھا کہ حسین کی نگاہیں دیکھ نہیں رہی تھیں. اور اس کے بعد اگلا جملہ فرمائیں گے, الا یا اہل العالم ان جدی الحسین
ترکوہ عریانا، میرے جد حسین کو میدان کربلا میں اس طرح سے شہید کیا گیا کہ ان کا ظاہری لباس بھی اتار لیا گیا. کوئی نہ تھا جو میدان کربلا میں آگے بڑھ کے کہتا یہ زہرا کا لاڈلا حسین ہے، یہ رسول کا دل بند حسین ہے. آزاداروں، اگر آپ سڑک پہ بھی گزر رہے ہوں اور کسی انسان کے لاش پڑی ہو، کوئی ایسا ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ بازار سے ایک چادر لے کے آ جائے اور اس لاش کے اوپر ڈال دے. دنیا کا طریقہ کار ہے کہ لاش پہ چادر ہی ڈال دی جائے، لیکن ہائے کربلا، زہرا کا لاڈلا حسین میدان کربلا میں اکیلا ہے. کوئی سر کا امامہ لے کے چلا گیا، کوئی دوش سے عبا لے کے چلا گیا، کوئی نالین مبارک لے گیا. سنو عزیزانو، میں وہ تیسرا جملہ آج نہیں پڑھوں گا، لیکن سنیں میدان کربلا میں حسین کتنے مظلوم تھے. جب یہی جناب مختار نے ایک شقی کو گرفتار کیا، پوچھا یہ بتاؤ تم نے میرے حسین پہ کیا ظلم ڈھایا تھا؟ سنیں گے عزیزانو، پورے دربار پہ گریہ طاری ہو گیا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں تب حسین تک پہنچا تھا جب حسین کے جسم پہ کوئی قیمتی شے نہیں بچی تھی. سر کا ماما بھی جا چکا تھا، عبا بھی جا چکی تھی، نالین بھی جا چکی تھی. میں کیا لیتا؟ اچانک میری نظر پڑی، حسین کی انگلی میں ایک انگوٹھی تھی. میں نے آگے بڑھ کے اس انگوٹھی کو اتارنا چاہا، لیکن حسین کی مٹھی بند تھی، لہٰذا میں وہ انگوٹھی نہ اتار سکا. کہتا ہے کہ میں واپس پلٹا، میں نے سوچا کہ انگوٹھی نہ اتاروں، لیکن اچانک مجھے یہ احساس ہوا اگر میں نہ اتاروں گا کوئی اور آ کے اتار لے گا. کہتا ہے کہ پھر میں واپس پلٹا، میں نے میدان کربلا پہ نظر دوڑائی، ایک ٹوٹا ہوا خنجر میں لے کے حسین کی طرف بڑھا. اب جو حسین کے قریب آ کے بیٹھا، انگلی پہ خنجر رکھا، ایک ماں کی آواز آنی شروع ہو گئی، یہ میرا حسین ہے، میں نے چکیاں پیس کے سوا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.